الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، جمعہ مبارک دن ہے. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پچھلے کئی جمعوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے جوان ہونے تک اور جوان ہونے کے بعد نبوت ملنے تک کی سیرت کو آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یعنی پیغمبر بنایا گیا. آپ علیہ السلام کی مکمل جو زندگی رہی وہ 63 سالہ رہی، 63. اس میں سے 40 سال نکال دیجئے تو آگے بچتے ہیں، کیونکہ 40 سال کی عمر میں جو ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملی. اب آگے بچے ہیں 23 سال. صرف 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ایسی محنت کی کہ جب آپ کی وفات کا وقت آنے لگا اور آخری حج آپ علیہ السلام نے کیا، جس کو حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو اس حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، جو بیان اور تقریر کی، اس وقت کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ علیہ السلام مکے کے اندر رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اب یہاں 13 سال میں سے 3 سال تو آپ علیہ السلام چھپ کر جو ہے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے رہے اور ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہو کر صحابہ بنتے گئے. لیکن جب مکہ کے مشرکین اور کفار نے دیکھا کہ اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ ایک کے بعد ایک مسلمان ہو رہے ہیں اور کئی لوگ ہجرت بھی کر رہے ہیں، مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو کفار مکہ نے جو اسلام لے آتے، جو اسلام کی حمایت میں رہتے، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی. تو آپ علیہ السلام کو
اشارہ دیا گیا، جس طریقے سے آپ علیہ السلام کے نبوت ملنے کا اشارہ سچے خواب کے ذریعے سے ہوا تھا، اسی طریقے سے ہجرت کرنے کا اشارہ بھی آپ کو خواب کے ذریعے سے، سچے خواب کے ذریعے سے بتایا گیا، کیونکہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمارے خواب جو ہے خیالی ہوتے ہیں اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہم دن میں جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو بکاتے ہیں، وہ رات کو وہی جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں خواب کے اندر، چاہے وہ دکھنے کی شکل میں ہو یا بولنے کی شکل میں ہو۔ کوئی رات میں نیند میں بڑبڑاتا ہے اور کوئی خواب کے اندر فالتو چیزیں دیکھتا ہے۔ تو انسان جو ذہن میں سوچتا ہے دن بھر یا جس کام میں لگا ہوا رہتا ہے، تو وہ رات کے وقت بھی وہ چیزیں اس کے خواب میں آتی ہے یا پھر وہ بکنے لگ جاتا ہے نیند کے اندر۔ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے، لیکن پیغمبروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے خواب سچے۔ ہاں، ایک خواب ہمارا سچا ہوتا جس کے اندر شک کرنا نہیں چاہیے۔ وہ خواب کون سا ہے؟ مثال کے طور پر آپ میں سے ہر ایک شخص، آپ میں سے کوئی احباب ایسے ہوں گے، چند احباب جو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے سرکار کے اوپر، سرکار کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں، جو دن میں روزانہ، صرف جمعہ کے دن نہیں بلکہ روزانہ کا معمول ہے کہ وہ 10,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ سرکار کو پیش کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص درود شریف پڑھ رہا ہے تو فرائض کا تو پہلے اہتمام کرے گا، نماز روزے کا پہلے اہتمام کرے گا، اس کے بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا۔ تو درود شریف کی کثرت کی وجہ سے خواب کے اندر اس کو سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اب درود شریف کی جو کثرت کر رہا ہے، اگر اس کو خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا شرف حاصل ہو جائے تو اس خواب کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ دیکھو، شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی کی شکل اختیار، بڑے سے بڑے علامہ کی شکل اختیار کر کے آپ کو بہکانا شروع کر دے گا۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل کے اندر بیٹھ کر درخت کے نیچے مراقبہ کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر، تو نے آج اللہ کو راضی کر دیا ہے، آج سے تیرے اوپر سے نمازیں معاف۔ کیا کہا اس نے؟ آج سے تیرے اوپر سے نمازیں معاف ہے۔ تو وہ جو ہے ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کرام کے سردار، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تو کوئی بزرگ ولی نہیں ہو سکتا، نماز تو پیغمبر کے اوپر سے معاف نہیں ہوئی تو مجھ گنہگار کے اوپر سے کیسے معاف ہو سکتی؟ یقیناً تو شیطان مرغوب ہے۔ تو فوراً اپنی اصلی شکل میں آ کر بھاگ گیا۔ تو شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا، کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے ظاہر میں ہو یا خواب کے ذریعے سے۔ لیکن خواب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر خواب کے اندر کوئی میری زیارت کرتا ہے تو یہ مجھے دیکھتا ہے تو گویا وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک خواب ہمارا سچا ہو سکتا، باقی 99 جو خواب ہے نا اس کو آپ سائڈ میں رکھ دیں۔ اس طرح مانا ہے بے مقصد۔ بہرحال تو آپ علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا کہ آپ جو ہے ہجرت کریں، آپ جو ہے کیا کریں؟ ہجرت کریں۔ لیکن ہجرت کہاں کرنا ہے جگہ نہیں بتائی گئی، بس اتنا اشارہ دیا گیا کہ ہجرت کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی سوچ میں یہ تھا کہ یمامہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، بلکہ یمامہ یا ہجر کی طرف، دو جگہ تھی۔ لیکن اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ علیہ السلام کو 3 جگہ آپ کے سامنے رکھی گئی کہ آپ ان تینوں میں سے ایک جگہ کو اختیار کریں، لیکن پیغمبروں کے سردار ہیں اس لیے آپ کو 3 چیزیں رکھی گئی، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں سے
چوز کر سکتے ہیں، پسند کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ تھی مدینہ، اور دوسری جگہ تھی بحرین، اور تیسری جگہ تھی النصری۔ یہ 3 جگہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو پسند کیا، کہا کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب آپ مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے والے بہت سے حضرات جو ہے مکہ آ کر اسلام قبول کر چکے تھے، اور مدینے والے خواہش کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ملک مدینے آ کر قیام کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں پر اسلام کے اوپر چلنا، اسلام پر عمل کرنا دشوار ہے، کفار جو ہے تکلیف پہنچانے کی طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر سکتے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحیح جگہ کی تعین نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوا، تو وہی نازل ہو گئی کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، سب سے پہلے ابو سلمہ بن اسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینے کی طرف جاؤں گا مکے کو چھوڑ کر، تو سامان کو باندھا، کجاوا باندھ دیا گھوڑے کے اوپر، اور اپنی بیوی اور بچے کو لے لیے۔ لیکن جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کیے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسرال والے تھے، وہ ام سلمہ یعنی آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیے کہ تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ اکیلے، لیکن تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ پھر ادھر سے جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آئے، اور انہوں نے بچے کو کھینچ لیا کہ یہ ہمارا وارث ہے، ہم اس کو لے جانے نہیں دیں گے۔ یہاں پر سسرال والوں نے بیوی کو لے لیے، اور یہاں پر ان کے خود گھرانے والوں نے، خاندان والوں نے بچے کو لے لیے۔ ایک طرف بچہ چلا گیا، ایک طرف بیوی چلی گئی۔ اب یہ اکیلے جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کر دی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ابطح کی جگہ پر، مقام پر جاتی، اور جا کر روزانہ صبح سے شام تک روتی رہتی، انتظار کرتی رہتی۔ اسی عرصے میں 1 سال گزر گیا۔ لیکن اس وقت میرے بھائیوں، ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مکے کو چھوڑ کر مدینہ جانا یہ آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو مکہ جیسی معظم جگہ کو چھوڑنا کون گوارا کر سکتا؟ دوسرا، ہم اپنے حساب سے سوچیں کہ ہم نے واڑی کے اندر جو ہے زمین، پلاٹ، گھر خرید کر رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو حکم دیا جائے کہ یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے آپ کو، تو کتنا دشوار ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ ہم اپنے کرائے کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، دوسرے کا شفٹ نہیں ہو سکتے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی جائیداد کو، اپنے باغات کو، اپنے کھجور کے درختوں کو، اپنے کنووں کو چھوڑ کر جو ہے مدینے کی طرف جائے۔ وہ بھی جانا ایسا ہے کہ چھپ چھپا کر جانا، پکڑے گئے تو وہاں پر ظلم ہوگا کفار کی طرف سے۔ تو اسی عرصے میں 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد بنی العام کے ایک شخص کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رحم آیا، اور اس نے بنی المغیرہ سے جا کر کہا کہ تم نے اس خاتون کے اوپر، اس مظلومہ خاتون کے اوپر رحم نہیں آتا جو 1 سال سے تڑپ رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ تو انہوں نے ترس کھا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ پھر سسرال والوں نے لا کر بچے کو بھی دے دیے۔ اب ام سلمہ اور ان کا بچہ، یہ دونوں جو ہیں گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر، جو اس وقت سواری ان کے پاس میسر تھی، سوار ہو کر مدینے کی طرف جانے لگے۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ام سلمہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔
تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی شریف ترین جو ہے صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اکیلے تمہارا جانا مشکل ہے، اتنا لمبا سفر ہے، تقریباً 450 یا 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکے سے مدینہ. تو اتنا لمبا سفر، وہ بھی اونٹ اور گھوڑے کے اوپر سوار کریں گے تو کئی دن لگ جائیں گے. تو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ ہی تھی وہ، تو اونٹ کی جو ہے لگام کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے مدینے کی طرف چل رہی ہے. ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. بس جہاں اترنا ہوتا، جہاں ٹھہرنا ہوتا یا رکنا ہوتا یا کچھ بھی ضرورت ہوتی تو وہاں پر جو ہے اونٹ کو بٹھا دیتے اور آپ جو ہے دوسری طرف درخت کے پاس جا کر ٹھہر جائیں. اللہ، کیسی شرم ہے، کیسی پاک دامنی، کیسا اللہ کا ڈر خوف. آج ہمارا نوجوان موبائل میں جو ہے چالو کر کے، موبائل چالو کر کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ لیتے. کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ امی کو، نہ ابا کو، نہ بھائی کو، نہ بہن. دیکھو جو دیکھنا ہے دیکھو. یہاں پر موقع سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی پیچھے مڑ کر ایک مرتبہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر نہیں ڈالی. اور جب ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر جیسے اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہے بچے کو لے کر، پھر اس کے بعد درخت سے باہر آتے اور آ کر جو ہے اونٹنی کو پھر اٹھاتے. اتنی پاک دامنی کے ساتھ لے کر جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پہنچے. جیسے ہی قباء کے مکانات نظر آنے لگے تو ام سلمہ سے کہا کہ تمہارے شوہر یہیں پر جو ہے مقیم ہیں، یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر وہاں پر ان کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بچوں کو لے کر پہنچے. ایک سال جو کیسی تکلیف برداشت کی. اب یہ سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک صحابی جو ہے مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ اب مکے کو چھوڑ دیجئے. 13 سالہ مکی زندگی آپ کی پوری ہو چکی. اب آپ کو باقی سال جو ہے آپ کو مدینے میں گزارنا ہے. جیسے ہی وہی نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے سچے پکے دوست تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ابوبکر میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے کی طرف، میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. تو ابوبکر صدیق نے فوراً کہا بغیر کسی سوال کے کہا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی چلو ساتھ میں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں حضور کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ میں 4 سال سے ان اونٹنیوں کو پال رہا تھا، ببول کے پتوں کو کھلا رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ مدینے کی طرف جائیں گے، یا آپ اس میں سے جو پسند کر لیں گے وہ آپ کو ہدیہ گفٹ ہے. سرکار نے کہا کہ ابوبکر تم نے بہت میرا تعاون کیا ہے، لیکن ہجرت کا سفر یہ بڑا ہی عبادت کا سفر ہے، تو میں اونٹنی تو تم سے لوں گا لیکن پیسے دے کر. حضور نے کہا پیسے دے کر میں خریدوں گا. تو پھر رقم ادا کی. تو حضرت ابوبکر نے کیسی محبت ہوتی، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دونوں اونٹنیاں آپ کی خدمت میں ہیں، آپ اس کو اگر بغیر پیسے کے لینا چاہے میری طرف سے ہدیہ ہے، اگر آپ کی خوشی پیسے دے کر لینے میں ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں. یعنی آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. یہ ہوتی ہے محبت. آپ کس طرح پسند کریں گے، کس طرح قبول کریں گے، میں اس پر راضی ہوں. یہ کہہ کر حضور نے ان کو رقم ادا کی، پھر اونٹنی کو خریدا اور غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے، کیونکہ ابھی وہاں سے ایک دم سے نکلنا مشکل تھا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کفار قریش تھے، جو مکہ کے جو کافر تھے، وہ مشورہ کر رہے تھے. جو بڑے بڑے کافر ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے،
یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے دار الندوہ کے اندر، جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں گے؟ قتل کر ڈالیں گے۔ اب اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ اب اتنے میں ایک بزرگ کی شکل میں ایک شخص اندر آیا اور کہا کہ میں بھی آپ کی بات کو سننا چاہتا ہوں۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم نے آج تک تم کو دیکھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا بادشاہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں نجد کا بادشاہ ہوں، اور وہ تھا شیطان جو ایک آدمی کی شکل میں آیا ہوا، کیونکہ جہاں پیغمبر کی بات آتی وہاں شیطان کیا ہے؟ انسانی شکل لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت بھی انسان کی شکل میں آ کر ان کی اہلیہ کو بہکا رہا تھا، اور یہاں پر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکا رہا تھا کہ تمہیں خواب دیکھنے کی وجہ سے بچے کو ذبح کرو گے۔ تو یہاں پر بھی حضور کے قتل کے منصوبہ جب بنایا جا رہا تھا تو یہ انسانی شکل میں آیا اور سب کی رائے سنی۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ کرنے والا شخص ہے، کوئی اس کی بات کو نہ سنے۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ تمہاری بات صحیح نہیں، تمہارا مشورہ غلط ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا، ایک کافر نے کہا کہ ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے۔ شیطان نے کہا پھر وہ تو ان کے لیے اور آسانی ہو جائے گی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اتنے میں ابو جہل اس نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ محمد کا جہاں مکان ہے، جہاں گھر ہے، جہاں پر آرام کرتے ہیں، وہاں پر سارے کافر جمع ہو جائیں گے اور ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو پھر کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قتل کیا یا اس نے قتل کیا۔ جو قتل جو کیا ہوگا وہ مختلف رہے گا، سزا جو ہے سب میں تقسیم ہو جائے گی، سب کو سزا تھوڑی تھوڑی دی جائے گی، کسی ایک کو سزا نہیں دے سکیں گے اہل قریش۔ اس طرح شیطان نے کہا ہاں تم نے جو ہے صحیح مشورہ دیا ہے، تم نے جو مشورہ دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ تو سارے کافر جو ہے حضور کے مکان کے اطراف میں جو ہے رانڈ اپ کر کے کھڑے ہو گئے، اور حضور کو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر جو ہے آپ کو بتایا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ ایک کام کریں، آج رات کو ہی مکہ چھوڑ کر ہجرت کریں۔ تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے گھر کے اندر آ گئے، حالانکہ تھے کافر مشرکین تھے، لیکن گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ ایک اصول تھا ان کا خاندانی اصول کہ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، اسی لیے آپ انتظار کر رہے تھے کہ محمد جیسے اٹھ کر باہر آئیں گے تب ان پر حملہ کریں گے، گھر کے باہر کھڑے ہوئے سب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی آیتیں پڑھی، شروع کی چند آیتیں پڑھی، مٹی کے اوپر دم کیے اور جیسے ہی پھوک مارا اور پھوک مار کر کے حضور ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اور نکل کر کے حضرت ابوبکر کے مکان پر گئے، حضرت ابوبکر کو لے کر کے غار ثور کے اوپر چڑھے۔ میرے بھائیو یقین مانیے اس غار کو جب میں دیکھا ہوں مکے کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر چڑھے ہیں، اس غار کے اوپر جو پہاڑ ہے غار ثور، اس کے اوپر حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر، نبوت والے پیغمبر کو بٹھا کر جو ہے غار کے اوپر پہاڑ پر چڑھے ہیں۔ وہ پہاڑ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 2.5 کلومیٹر ہے، 2.5 کلومیٹر، تو 2.5 کلومیٹر لے کر حضور کو لے کر چڑھے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے، اللہ آپ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، مکہ مدینے کی اللہ زیارت فرمائے، تو آپ جائیں گے تو دیکھیں گے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکیلے انسان کا خود اپنی جسم کو لے کر چڑھنے میں انسان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں جوانوں کے، اور حضرت ابوبکر حضور کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے۔ پھر وہاں پر ایک غار تھا، اس غار کے اندر جو ہے آپ چھپ گئے، 3 دن تک وہاں پر قیام رہا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر
وہ صبح کے وقت مکے میں رہتے اور شام کو آ کر مکے کے جو حالات ہوتے وہ آپ کو آ کر سناتے، اور کھانا وغیرہ توشہ وغیرہ آتے رہتا۔ اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ یہ جو ہے آ کر بکریاں لے کر آتے تھے پہاڑ کے اوپر اور لا کر غار کے اندر چھوڑ دیتے تاکہ اس کا دودھ دو کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اپنا پیٹ بھر گئے۔ یہ دیکھیے تکلیفیں کتنی سرکار کے لیے۔ تو فرشتے نے کہا تھا کہ نبی اگر آپ حکم کریں تو ہر پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے آپ کے لیے، لیکن حضور نے کہا نہیں، میں ایک وقت کھانا کھاؤں گا، ایک وقت فاقہ کروں گا، ایک وقت کھانا کھاؤں گا اور ایک وقت فاقہ کروں گا، جس وقت کھانا کھاؤں گا اور شکر کروں گا، جس وقت بھوکا رہوں گا صبر کروں گا۔ آج اللہ نے 3 وقت کھانا کھلا رہا ہے، شکر ادا نہیں ہو رہا، اچھے سے اچھے قیمتی لباس اللہ پہنا رہا ہے، شکر ادا نہیں ہو رہا ہماری زبان سے، ہمیشہ ناشکری کے الفاظ، ہمیشہ ناشکری کے الفاظ کہ ایسا ہے موسا ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کاروبار چھوڑیں گے، نماز کو نہیں آ سکتے کیونکہ کاروبار خراب ہو جائے گا۔ ایسی فضول باتیں اللہ دینے پر آ رہا ہے، ہم لینے پر نہیں۔ شکر ادا کریں، شکر سے آپ کی نعمتیں بڑھے گی۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان سے بھی ادا کریں، اپنے افعال سے بھی ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شکر ادا ہوگا۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے، کچھ وقت کے لیے بند کریں، نماز پڑھے، اللہ اس کاروبار میں خوب برکت دے۔ کاروبار کے اندر شکر یہ کہ نماز پڑھو کاروبار چھوڑ کر۔ بزنس کے اندر برکت چاہتے ہو تو بزنس چھوڑ کر نماز کی پابندی کرو، یہ بزنس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن ناشکری کرو گے تو ایک طرف سے آئے گا پیسہ، 4 طرف سے جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ ہاسپٹل میں جائے گا، کورٹ کچہری میں چلا جائے گا، اور دیگر فضولیات کے اندر چلا جائے گا، اور ہم سے کہیں گے کہ وہ سب برکت نہیں ہے، برکت کا کوئی تعلیم یا کہاں سے برکت آئے گی؟ جبکہ ہم نے اسلام کو جو ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے پریٹ دیا ہے، شریعت کے جو بنیادی مقصد کے بنیادی جو بیس تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ان کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا، تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی برکتیں نازل ہوگی؟ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر رہے، غار ثور کے اندر۔ غار ثور کے اندر سوراخیں بہت زیادہ تھیں، غار ہے، سوراخ تو رہنے والے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا، حضور کو باہر بٹھائے اور بٹھا کر خود اندر گئے کہ پہلے میں صاف صفائی کر لیتا ہوں، اندر کچرا دھول مٹی جو بھی ہوگا صاف کروں گا، اس کے بعد آپ آ جانا۔ اندر گئے، جا کر دیکھا کہ سوراخ بہت ہے، تو حضرت ابوبکر نے اپنی چادر کو نکالا اور چادر کو پھاڑ کے ٹکڑے بنا کے سوراخ کو بند کرنے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوراخ میں سے کوئی زہریلا جانور نکل آئے، سانپ نکل آئے، بچھو نکل آئے، اور وہ میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میرے حبیب کو کوئی ڈس نہ لے۔ اسی فکر میں کیا کیا، چادر کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیے۔ چادر پوری ختم ہو گئی، ایک سوراخ بچ گیا۔ چادر تو ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ حضور آپ اندر تشریف لے آئے۔ حضور اندر آ گئے، آنے کے بعد بہت تھکے ہوئے تھے، تو حضور نے آرام کے لیے لے لیے، اور حضرت ابوبکر کے جو ہے ران کے اوپر حضور نے اپنا سر رکھ دیا، سر مبارک، نبوت والا سر حضرت ابوبکر کے ران کے اوپر رکھا اور حضور کو نہیں رکھے۔ اور ایک جو سوراخ بچ گیا تھا، اس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی جانور نکل کر میرے حبیب کو، میرے رسول کو تکلیف پہنچائے۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ تو واقعتاً ہوا بھی ایسا کہ جس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر نے انگوٹھا رکھا تھا، وہاں پر ایک سانپ تھا، اس سانپ نے حضرت ابوبکر کو ڈس لیا۔ جیسے ہی ڈسا ہے، لیکن ڈسنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا کانٹا چھپ جائے تو فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، لیکن انگوٹھا ویسے ہی رکھتے، کاٹنے کے بعد بھی انگوٹھا ویسے رکھے، ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو سب سانپ سے باہر نکل کر کے حضور کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے انگوٹھے کو نہیں نکالا، انگوٹھا ویسے ہی رکھے۔ لیکن جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو رونے لگے حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کے آنسو جب سرکار کے چہرے پر گرے ہیں تو سرکار اڑ گئے اور پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ سارے سوراخ تو بند کر دیے تھے، یہ ایک بچا ہوا تھا، اس کے اوپر جب انگوٹھا رکھا تو سانپ نے وہاں پر ڈس دیا ہے۔
تو حضور نے اپنا مبارک لعاب اپنے منہ سے نکالا اور جیسے ہی جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر اپنا لعاب لگائے، فوراً زہر ختم ہو گیا، زہر کے ساتھ تکلیف بھی ختم ہو، سبحان اللہ، زہر تو ختم ہوا ہی ہوگا، تکلیف بھی ختم ہو گئی اسی وقت۔ اور 3 دن وہاں پر رہے، 3 دن تک جو ہے اسی غار کے اندر جو ہے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کافر آپ کے غار تک آ پہنچے، لیکن ایک بکری نے وہاں پر جالا کر دیا اور کبوتر نے وہاں انڈا رکھ دیا، تو وہاں سے کافر گزرے لیکن کسی کو احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا انہوں نے کہ غار کے اوپر تو جالا ہے، اگر ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا، تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اس غار کے آگے سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ حضور کافر جو ہے غار کے منہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر پریشان ہونے لگے، ڈرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخف، اے ابوبکر ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اندر نہیں آ سکیں گے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو پھر وہاں سے آگے کافر چلے۔ پھر اس کے بعد جیسے 3 دن گزرے ہیں، 4تھے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو اجرت دے کر جو کہا کہ تم ہمیں مدینے چھوڑنا ہے، اجرت دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کافر تھا وہ مدینے جانے کا شارٹ جو راستہ ہوتا تھا وہ راستہ جانتا تھا، کیونکہ ایسا نہیں تھا ہمارے جیسا بورڈ لگے ہوئے ہو کہ یہاں سے چلو ادھر جانا ہے، یہاں سے گلبرگہ، یہاں سے چتاپور، ایسا نہیں مسئلہ۔ اور کیونکہ راستہ جو ہے بالکل پہاڑی ریگستانی علاقہ تھا، نخلستان، تو وہاں پر راستہ معلوم کرنا بڑا دشوار تھا، اس لیے مدینے کا راستہ، اور وہ بھی شارٹ راستہ، ساحلی راستے سے جانے کا جو راستہ تھا وہ اس کافر غلام کو معلوم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اجرت دوں گا، تم میری اٹھنے کی لگام پکڑ کر تم آگے چلو، راستہ بتاؤ ہم۔ تو وہ بھی امانتدار، خیانت نہیں کی اس نے، آپ نے اجرت دے دی۔ 4تھے دن وہ حاضر ہو گیا غار کے پاس اور آ کر آپ دونوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو، اور اونٹنی کے اوپر دونوں صاحب روانہ ہو گئے، حضرت ابوبکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ سرکار جو ہے آج مدینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مدینے پہنچ جائیں گے۔ اور بھی راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، راستے میں اور ایک کافر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے آیا ہوا تھا، اس کا واقعہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو مدینے پہنچنے کے بعد مدینے والوں نے آپ کا کس طرح ویلکم کیا، کس طرح استقبال کیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔